بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کی آیت مبارک تطہیر ایسی آیت ہے جس کے متعلق میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے دل میں کثافت محسوس کرے، آئینہ قلب پر کدورت محسوس کرے، غبار طبیعت اس کی لوح طبیعت پہ جم چکا ہو، تو تطہیر ذات و تزکیہ نفس کے لیے صرف آیت تطہیر کا ورد کافی ہے۔ قرآن حکیم سے متعلق بہت سے علمی مباحث ہیں، ان میں سے ایک بحث یہ ہے کہ قرآن مجید میں آیات احکام کتنی ہیں، یعنی کتنی آیتیں ہیں جو احکام شرعیہ سے متعلق ہیں۔ مشہور قول یہ ہے کہ تقریباً 500 آیتیں ہیں جو احکام شریعت سے متعلق ہیں، تکالیف شرعیہ، احکام شرعیہ، واجب و حرام، مستحب و مکروہ، ان احکام پر روشنی ڈالنے والی تقریباً 500 آیتیں، یہ مشہور قول ہے۔ البتہ عرفاء کا نقطہ نظر کچھ اور ہے، وہ کہتے ہیں کوئی آیت الہی ایسی نہیں ہے جس کے ضمن میں کوئی حکم موجود نہ ہو، البتہ اس حکم تک پہنچنے کے لیے، اس کے استنباط کے لیے اصول اور طریقہ کار مقرر ہے۔ یہ لفظ استنباط آپ لوگ استعمال تو کرتے ہیں، اس کے معنی سے شاید واقف نہ ہو۔ استنباط اس کا روٹ ورڈ ہے نبطہ، نون بے تو، عربی میں نبطہ کے معنی ہے زمین کو اس طرح خاک اٹھانا، زمین کھودنا کہ نیچے سے پانی نکل آئے، زمین اتنی کھودی جائے کہ اس کے نیچے سے پانی نکل آئے، تو اس عمل کو کہتے ہیں نبطہ۔ استنباط یعنی اس طرح کھودنا کہ نیچے سے پانی نکل آئے۔ عبارتوں سے حکم کا استنباط بھی یہ ہے کہ عبارتوں میں اس طرح عبارت کی گہرائی میں اترا جائے کہ اس کے اندر چھپے ہوئے معنی آشکارا ہو جائیں، یہ ہے استنباط۔ ہر آیت میں کوئی نہ کوئی حکم پوشیدہ ہے۔ حکم سے مراد بھی دو طرح کے حکم بنیادی طور پہ ہو سکتے ہیں۔ لفظ حکم مختلف علوم میں اس کی مختلف تعریفیں ہیں۔ علم منطق میں حکم کی تعریف الگ ہے، علم نحو میں حکم کی تعریف الگ ہے، فلسفے میں حکم کی تعریف الگ ہے، اصول فقہ میں حکم کی تعریف الگ ہے۔ ایک اعتبار سے وہ احکام خمسہ جب ہم کہتے ہیں یعنی 5 حکم، تو اس سے مراد ہوتے ہیں واجب، مستحب، حرام، مکروہ، مباح، یہ احکام خمسہ ہیں۔ ہماری زندگی کے تمام اعمال احکام خمسہ کے تحت کیٹیگرائز ہو جاتے ہیں، کچھ کام حرام ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ مکروہ ہیں، کچھ مباح ہیں، لیکن یہ 5 حکم یہ کہلاتے ہیں احکام تکلیفیہ، جس میں رب کریم کی طرف سے انسانوں کو مکلف کیا گیا ہے، انہیں کوئی بات بتائی گئی ہے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے اپنے ارادے سے۔ واضح ہے تکلیف کے معنی کیا ہے، تکلیف شرعی کیا ہے؟ تکلیف شرعی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم یہ کام کرو اپنے ارادے سے، اپنی چاہت سے، اپنی خواہش سے۔ نماز پڑھنے کا حکم ہمیں دیا گیا، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کی بندگی ہو، اللہ چاہتا ہے کہ نماز پڑھی جائے، اللہ چاہتا ہے کہ انسان نیک ہو، اللہ چاہتا ہے کہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہو، لیکن اس سلسلے میں وہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ کام انسان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنی چاہت سے کرے۔ واضح اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو، یعنی تم خود اپنے ارادے سے اٹھو صبح، ہم فرشتہ نہیں بھیجیں گے اٹھانے کے لیے، تمہیں اٹھنا ہے اپنی چاہت سے، اپنے ارادے سے اٹھو، نماز پڑھو۔ ماہ مبارک رمضان آئے تو روزہ رکھو، یہ حکم ہے، یعنی تم اپنی چاہت سے، اپنے ارادے سے روزہ رکھو۔ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ تمہیں بھوک ہی نہ لگے، ایسا نہیں کریں گے کہ تمہیں پیاس ہی نہ لگے، ایسا نہیں کریں گے کہ نعوذ باللہ کوئی اس طرح کی کیفیت ہو کہ تم کھانا چاہو کھا نہ پاؤ، پینا چاہو پی نہ سکو۔ نہیں، تمہیں بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، پھر بھی اپنی چاہت سے، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے ہمارے حکم کے احترام میں روزہ رکھو۔ اسی پر قیاس کر لیں، جتنے احکام شرعی ہیں اس کے یہ معنی، جتنے واجبات ہیں
ان کے معنی ہے حج پہ جاؤ، یہ نہیں کہ ہم فرشتہ بھیج دیں گے، رف بھیج دیں گے، براق بھیج دیں گے اور وہ تمہیں اٹھائے گا اور اٹھا کے مکے پہنچا دے گا۔ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، یقین نہ ہو تو معراج کو دیکھ لو، ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہم اگر اپنے کسی بندے کو چاہیں کہ اپنے گھر بلائیں تو ہم براق بھیجیں گے، رف بھیجیں گے، جبرائیل کو بھیجیں گے، وہ بندہ سو رہا ہوگا اسے جگائیں گے، اسے سوار کریں گے، اسے بلائیں گے، راتوں رات چشم زدن میں زنجیر در ہلتی رہے گی، بستر گرم رہے گا، وہ مکے سے اٹھے گا، بیت المقدس آئے گا، بیت المقدس سے سماوات علا تک آئے گا، وہ قاب قوسین و ادنیٰ تک جائے گا۔ یہ سب ہم کر سکتے ہیں، مگر جب حج تم پر واجب کر رہے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ تم اپنے اختیار سے، اپنے وسائل سے، اپنی سواری سے، اپنی چاہت سے یہ سفر طے کرو۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح محرمات ہیں، جن چیزوں سے روکا ہے ہم روک سکتے ہیں۔ ہم چاہیں کچھ روکنا تو کیا روک نہیں سکتے؟ تم کوئی جرم کرنا چاہو، کوئی گناہ کرنا چاہو، ہم اس طرح کے حالات پیدا کر دیں گے کہ تم وہ جرم کر نہیں سکو گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روکے نہ رکو، تم صرف ہمارے حکم کے احترام میں خود سے رکو، ہمارا احترام ظاہر ہو، ہمارے حکم کا احترام ظاہر ہو، ہماری چاہت کا لحاظ ظاہر ہو کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کریں تو کریں گے، اللہ یہ چاہتا ہے ہم نہ کریں نہ کریں گے۔ یہ احکام کیا کہلاتے ہیں؟ احکام تکلیفیہ۔ ان کے مقابلے میں کچھ احکام وہ ہیں کہ جن احکام کو کہا جاتا ہے احکام تکوینیہ۔ احکام تکوینیہ یہ ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہو، تم چاہو یا نہ چاہو۔ اس کی مثالیں کیا ہیں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں، تم چاہو یا نہ چاہو، تم قبول کرو یا قبول نہ کرو، تم پسند کرو یا پسند نہ کرو، تم اعتراض کرو یا نہ کرو، ہم اپنا خلیفہ بنا کر رہیں گے، اعلان کر دیں گے یہ ہمارا خلیفہ ہے، تم نہ مانو یہ تمہارا کام، تم مان جاؤ یہ سعادت مندی ہے۔ آدم کو اللہ نے بطور خلیفہ بنایا، فرشتوں نے، ملائکہ نے اعتراض کیا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا فرشتوں نے تسلیم کر لیا، یہ فرشتوں کی سعادت مندی تھی، لیکن سب کی قوت ارادی سلب نہیں کر لی پروردگار نے، سب کا اختیار سلب نہیں کر لیا، اختیار باقی رہا، تب نہ شیطان نے سجدے سے انکار کیا۔ اللہ نے اپنے خلیفہ کا اعلان کر دیا، خلیفہ کو خلیفہ بنا دیا۔ خلیفہ بنایا کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر۔ علم و عمل دونوں چونکہ حضرت آدم کی ذات میں تھا، اس لیے انہیں خلیفہ بنایا، علم عطا کیا، اور اس کے بعد علم عطا کرنے کے بعد اس علم کی تطبیق، امتحان لیا۔ واضح ہے ان دو بنیادوں پر اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا۔ کن بنیادوں پر؟ علم جو اللہ نے دیا، اللہ نے پھر دیکھا کہ ہمارے دیے ہوئے علم کا تحمل آدم میں ہے کہ نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، ہمارے دیے ہوئے علم کا صحیح استعمال آدم کر سکتے ہیں یا نہیں، ہمارے دیے ہوئے علم کا تحمل کر سکتے ہیں یا نہیں، ہمارے دیے ہوئے علم کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ جب دونوں چیزیں ثابت ہو گئیں اپنا خلیفہ بنا دیا، اور اب اختیار ہے کوئی خلیفہ تسلیم کرے، سعادت مندی نہ کرے، تسلیم کوئی نہ کرے تو کسی کا تسلیم نہ کرنا آدم کے خلیفہ برحق نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تسلیم نہ کرنا دلیل نہیں کہ وہ خلیفہ برحق نہیں ہے۔ آدم خلیفہ برحق ہیں، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، جو تسلیم کرے گا وہ حق تسلیم ادا کرے گا، جو تسلیم کرے گا وہ اپنی سعادت مندی کا اظہار کرے گا، جو تسلیم کرے گا وہ رضائے حق کا مستحق ہوگا، جو تسلیم کرے گا وہ بہشت کا مستحق ہوگا، جو تسلیم نہیں کرے گا وہ لعنت کا مستحق ہوگا، جو تسلیم نہیں کرے گا وہ راندہ درگاہ ہوگا، وہ مردود ہوگا، وہ رجیم ہوگا، وہ لعین ہوگا۔ آدم کے منصب پہ فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ منصب دینے والا پروردگار ہے، یہ کام اس نے اپنے ارادے سے کیا۔ واضح ہے؟
ایک بڑی مثال سامنے آ گئی. نماز وہ چاہتا ہے آپ اپنے ارادے سے پڑھیں, روزہ وہ چاہتا ہے آپ اپنے ارادے سے رکھیں, حج پہ آپ اپنے ارادے سے جائیں. ٹھیک ہے نا, سب کے لیے اس نے تکالیف شرعی مقرر کی, اور ان تکالیف شرعیہ سے کسی کو مستثنا قرار نہیں دیا. کسی کو مستثنا قرار نہیں دیا. عزیزان گرامی, جوانان عزیز, میرے عزیز عزادار اور ماتمدار, میرے عرفاء, عرفان کے دعوے دار یا عرفان کے طلبگار جو بھی ہوں وہ اس نے, کسی کو اللہ نے مستثنا قرار نہیں دیا. یہ نہیں کہا نماز واجب کر رہا ہوں سب پر, لیکن چونکہ میرا محمد میرا مصطفیٰ بندہ ہے اس لیے اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں کہا میں روزہ واجب قرار دے رہا ہوں سب پر مگر محمد مستثنا ہے, میں حج واجب کر رہا ہوں سب پر مگر محمد مستثنا ہے. نہیں, ایسا نہیں کہا. جو احکام ہے وہ سب کے لیے احکام ہے, کوئی مستثنا نہیں ہے. نہ نبی مستثنا ہے, نہ امام مستثنا ہے, نہ امتی مستثنا ہے. کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم اہل معرفت ہیں تو شریعت کا ہمارے اوپر اطلاق نہیں ہوتا. یہ کفر ہے, یہ فسق ہے, یہ زندقہ ہے. ہم اہل معرفت ہیں, ہم اہل محبت ہیں, ہم اہل عشق ہیں, ہمارے اوپر شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ شیطانی نعرہ ہے, یہ گمراہی ہے. شریعت کا اطلاق سب پر ہوتا ہے. جس شریعت سے محمد مصطفیٰ مستثنا نہیں ہے, کوئی اور کیا مستثنا ہو سکتا ہے؟ یہ 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہمارے بچوں جوانوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت ہے. افسوس ہے معاشرے میں ایسے افراد پیدا ہو گئے ہیں جو خود اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں اور دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں, گمراہ ہو رہے ہیں. کوئی شریعت سے مستثنا نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ ہم پر شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا. شریعت سے محمد مصطفیٰ مستثنا نہیں ہے. جو اختصاصی احکام ہیں وہ الگ ہیں, جو اختصاصی احکام ہیں وہ الگ ہیں, مخصوص احکام الگ ہیں, مگر وہ بھی احکام ہیں. توجہ ہے. اور وہ ہم سے زیادہ مکلف ہیں. ہم پہ صرف 5 وقت کی نماز واجب ہے, مصطفیٰ پہ نماز شب بھی واجب تھی. ہم پہ اسباب لطف نماز شب واجب نہیں ہے, مستحب ہے. تاکید بہت زیادہ ہے, تاکید بہت زیادہ ہے, لیکن مستحب ہے. کوئی نماز شب نہ پڑھے گناہگار نہیں ہے. نماز شب وہ واحد نماز ہے مستحبات میں جس کی قضا ادا کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے. مستحبات کی قضا نہیں ہے مگر نماز شب کی قضا ہے. مستحبات کی قضا نہیں ہے, مستحبات کی قضا نہیں ہے. اس جملے کا بھی غلط استعمال ہو رہا ہے, اسے بھی مس یوز کیا جا رہا ہے. کہنے والے کہتے ہیں صاحب نماز کی تو قضا ہے, مجلس عزا کی قضا نہیں ہے. یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجلس عزا سید الشہداء کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے. نماز کے لیے وقت مخصوص ہے, نماز کے لیے وقت مخصوص ہے, مجلس عزا کے لیے وقت مخصوص نہیں ہے. جب چاہو مجلس عزا منعقد کرو, مگر نماز یہ نہیں ہو سکتا کہ جب چاہے پڑھ لو. توجہ ہے. اس لیے جس چیز کا وقت معین ہے اس کے وقت کا احترام واجب ہے. مجلس آپ دن میں 10 بجے بھی کر سکتے ہیں, 9 بجے بھی کر سکتے ہیں, 11 بجے بھی کر سکتے ہیں, 12 بجے بھی کر سکتے ہیں. نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں 11 بجے, نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں 9 بجے, نماز مغرب 5 بجے پڑھ سکتے ہیں, 3:30 بجے پڑھ سکتے ہیں. نماز ہر وقت, مجلس ہر وقت کر سکتے ہیں. چونکہ مجلس عزا ہر وقت کر سکتے ہیں اس لیے نماز کے خاص وقت کا احترام واجب ہے. نماز واجب ہے. اور یہ مسئلہ بھی سنتے چلے جائیے, حالانکہ ذرا سا درمیان میں بات آ گئی ہے. کہتے ہیں کہ نماز کی قضا ہے. نماز کی قضا ہے کہ معنی کیا ہے؟ یعنی چھوٹ ہے کہ نماز نہ پڑھو بعد میں قضا کر لینا, اذن ہے, چھوٹ ہے. نماز جو قضا ہو گئی وہ کبھی ادا نہیں ہو سکتی. آج صبح نعوذ باللہ و نستجیر باللہ اگر کسی نے آج صبح کی نماز نہیں پڑھی, کبھی بھی وہ پھر آج صبح کی نماز پڑھ سکتا ہے. یہ صبح پلٹ کے آنے والی نہیں ہے, یہ صبح نکل گئی, گیا وقت واپس کبھی نہیں آتا. آج صبح کی نماز جس نے قضا کی کبھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. یہ لطف الہی ہے کہ پروردگار فرماتا ہے اگر آج نہیں پڑھ سکے تو اس کی جگہ تم 2 رکعت نماز قضا کی نیت سے پڑھ لو,
ہم اسباب لطف سے قبول کر لیں گے. یعنی وہ قضا اپنی جگہ ایک مستقل واجب ہے, اور یہ جو نماز آج چھوڑ دی یا ترک ہو گئی اس کے لیے توبہ واجب ہے. یہ نہیں کہ وہ 2 رکعت نماز قضا پڑھ کے آپ نے سمجھ لیا کہ ہم نے تلافی کر دی, نہیں, وہ تو تلافی ہو ہی نہیں سکتی. اس کے لیے توبہ کیجئے, استغفار کیجئے, اور پھر پروردگار سے کہیے پروردگار یہ جو میں قضا پڑھ رہا ہوں اسے قبول فرما لے. توجہ ہے, توجہ ہے. یہ جو میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں یہ بھی تیرے اذن سے, تیرا لطف ہے, تیرا کرم ہے کہ تو نے موقع عنایت فرمایا. اگر میں نماز قضا کرنے کے بعد آنکھ نہ کھلتی مر جاتا تو گناہگار مرتا. پروردگار مجھے معاف فرما دے, میں یہ 2 رکعت نماز تیرے ہی بتائے ہوئے حکم کے مطابق پڑھ رہا ہوں, وہ صبح کی نہیں پڑھ سکا, یہ قضا قبول فرما لے. یہ ہے قضا. قضا ایک جداگانہ لطف الہی ہے, نہ کہ وہ نماز جو فوت ہو گئی اس کی تلافی ہے. تلافی کوئی نہیں کر سکتا, کبھی نہیں کر سکتا. واضح ہے. یہ معنی ہے کہ نماز کی قضا ہے, کسی مستحب کی قضا نہیں ہے, کسی مستحب عمل کی قضا نہیں ہے, واجب کی قضا ہے. روزہ جو واجب ہے رمضان کا چھوٹ گیا اس کی قضا ہے, لیکن 27 رجب کا روزہ مستحب ہے, اس کی قضا ہے. 18 عید غدیر کا روزہ مستحب ہے. جو شخص 18 عید غدیر کو روزہ رکھے اسے پروردگار ایک روایت کی بنا پر 120 برس کے روزوں کا ثواب دیتا ہے. 18 عید غدیر, مولا علی کی ولایت کی غدیر. 18 عید غدیر جو روزہ رکھے ایک روایت کی بنا پر جس کی سند معتبر ہے 120 سال کے روزوں کا ثواب اس ایک روزے کی بنا پر ملتا ہے. لیکن مستحب ہے. اگر 18 کو نہیں رکھا تو کیا 19 کو رکھے گا, 20 کو رکھے گا؟ 18 کو نہیں رکھا, فرصت ختم ہو گئی. مستحب کا ثواب نہیں, مستحب کی قضا نہیں ہے. نماز واجب ہے. بہرحال درمیان میں بات آ گئی تھی تو میں نے عرض کیا ہم پر پنجگانہ نمازیں واجب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز شب بھی واجب تھی. حضور کے لیے نماز شب بھی واجب تھی. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ جتنی چیزیں ہم پر واجب ہیں, نماز اللہ چاہتا ہے کہ پڑھی جائے مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ کام اپنی چاہت سے کریں. روزہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ ہم رکھیں مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم روزہ اپنی چاہت سے رکھیں. نماز پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہوں تو وضو یا طہارت واجب ہے مگر اللہ چاہتا ہے کہ ہم وضو اپنی چاہت سے کریں, غسل اپنی چاہت سے کریں, تیمم اپنی چاہت سے کریں. واضح ہے. لیکن اللہ کے پاس کچھ ایسے ارادے ہیں جو وہ یہ چاہتا ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو یہ کام ہو کر رہے گا. اس ارادے کو ارادہ تکوینیہ کہتے ہیں. یہ 2 قسم کے ارادے اچھی طرح سمجھ لیجئے. وہ تمام احکام جو ارادہ تشریعیہ سے متعلق ہیں اسے کہتے ہیں ارادہ تشریعیہ, جس میں احکام تکلیفیہ ہیں. نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, خمس دو, خیرات کرو, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, بیوی کا حق ادا کرو, شوہر کا حق ادا کرو, بچوں کا حق ادا کرو, قرض لو تو اسے واپس کرو, امانت لو تو امانت داری کا ثبوت دو. جتنے احکام ہیں وہ سب احکام کس لیے؟ احکام تکلیفیہ ہیں. یہ احکام ارادہ تشریعیہ کے مظہر ہیں. اس کے مقابلے میں کچھ اللہ کے اور احکام ہیں اور کچھ اور ارادے ہیں. مثلا اللہ اپنی خلقت کو بے ہدایت نہیں چھوڑتا. خلقت ہدایت قبول کرے یا ہدایت قبول نہ کرے, اللہ خلقت کو بے ہدایت نہیں چھوڑتا. یہ اس کا ارادہ ہے, یہ اس کی قضائے ہدایت ہے, یہ اس کا فیصلہ ہے, یہ اس کا ارادہ ہے کہ ہم خلقت کے لیے ہادی مقرر کریں گے. اب یہ خلقت کا کام ہے کہ اس ہادی سے ہدایت لیں یا نہ لیں. ہادی رہے گا. خلقت ہادی سے ہدایت نہ لے تو روز قیامت پروردگار ہادی سے پوچھے گا کس نے ہدایت لی, کس نے نہیں لی, کس نے تمہاری پیروی کی, کس نے نہیں کی. توجہ ہے. یہ ارادہ الہیہ ہے جس کا پہلا مظہر جناب آدم کا خلیفہ بنایا جانا ہے. یہ جناب آدم کا خلیفہ بنایا جانا سنت مستمرہ ہے ہمیشہ کے لیے. اب یہاں پر ٹھہر کر اگر اتنی بحث سمجھ گئے آپ تو میں عرض کروں کہ 2 قسم کے ارادے ہیں اللہ کے. ایک ارادہ تکوینیہ ہے, ایک ارادہ تشریعیہ ہے.
بہت سے عرفاء یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت میں ارادہ تکوینیہ بھی پوشیدہ ہوتا ہے، ارادہ تشریعیہ بھی پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن اسے کشف کرنا عرفاء اور فقہاء کا کام ہے۔ ہر شخص اسے کشف نہیں کر سکتا، ہر شخص اس کا استنباط نہیں کر سکتا، ہر شخص اس کی تشریح نہیں کر سکتا، تفسیر نہیں کر سکتا، تعویل نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آیہ مبارکہ تطہیر، اس میں اللہ کا ارادہ تکوینیہ بھی پوشیدہ ہے۔ ہر ایک کے لیے جو بھی اس آیت کی تلاوت کرے گا اسے تزکیہ نفس حاصل ہوگا۔ اسی لیے مبارک ہیں وہ لوگ جو گھروں پر حدیث قصہ کی مجلس رکھتے ہیں، مبارک ہیں وہ لوگ۔ اسی توسل سے اور اسی توسط سے اللہ کی